میرے گھر سے رخصت ہونے کے بعد آج پہلی بار میرے والدین مجھ سے ملنے کے لیے آئے، لیکن کاش آج وہ مجھے اس حال میں نہ دیکھتے اور نہ آتے۔ بدقسمتی سے وہ اس وقت آئے جب میری ساس مجھ پر ظلم کر رہی تھی۔ شدید کمزوری کی وجہ سے میرا سر چکرا گیا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کچھ کانچ کے برتن ٹوٹ گئے اور میری ساس مجھے مار رہی تھی۔ میرا شوہر اور باقی گھر والے میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا ایک گہرا غم تھا۔ ماں میرے پاس آئی، مجھے گلے سے لگایا۔ بیٹی شگفتہ، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم تو اپنی ماں سے بھی بوڑھی لگ رہی ہو۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، سر کے آدھے بال سفید، ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ وہ شگفتہ نہیں تھی جو گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ میرے سسر نے میرے والد پر روب جماتے ہوئے کہا کہ اپنی بیٹی کو کام کاج کا سلیقہ سکھائیں، ورنہ طلاق کے کاغذات تیار ہیں۔ میرے شوہر عدیل نے کہا، ایسے کیسے ابا؟ میں اسے ایسے کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ پہلے سسر جی شگفتہ کے نام کی جائیداد وہ میرے نام پر کرے اور پھر اپنی اس بیکار بیٹی کو یہاں سے لے جائے۔ اپنے باپ کو بے بس دیکھتے ہوئے میں نے ایسا کام کیا کہ میرا پورا سسرال حیران ہوا۔ شاہد صاحب ڈپٹی آفس کے ایک سینئر معزز کلرک تھے۔ زندگی کے 40 بہاریں دیکھ چکے تھے، لیکن ان کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور متانت ان کے تجربے اور اصول پسندی کی گواہی دیتی تھی۔ ان کی کل کائنات اس کی بیوی طاہرہ اور اس کی اکلوتی بیٹی شگفتہ تھی۔ شگفتہ جو شادی کے 6 سال کی لمبی منتوں اور مرادوں دعاؤں کے بعد ان کے آنگن میں اتری تھی، وہ صرف ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ شاہد کے جینے کا مقصد تھا، اس کے روح کا سکون اور ان کے پورے گھر کی رونق تھی۔ شگفتہ بچپن سے ہی انتہائی فرما بردار، دھیمے مزاج کی اور صابرہ لڑکی تھی، جس نے کبھی اپنے والدین سے کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی۔ اسی ڈپٹی آفس میں کچھ عرصہ پہلے ایک نیا جونیئر کلرک بھرتی ہوا تھا۔ ایک نوجوان تھا جس کا نام عدیل تھا۔ عدیل نے بہت جلد آفس کے تمام ملازمین خصوصاً شاہد صاحب کی توجہ اپنی طرف کرائی۔ اس کی وجہ اس کی غیر معمولی اور مثالی رویہ تھا۔ آفس کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی عدیل اپنی سیٹ پر موجود ہوتا تھا۔ سفید چمکدار شلوار قمیض، سر پر ہمیشہ رہنے والی نماز کی ٹوپی اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں مسلسل گھومتی ہوئی عقیق کی تسبیح۔ عدیل جب بھی کسی سے بات کرتا، اس کی آواز میں بلا کی عاجزی اور انکساری ہوتی تھی۔ بات بات پر الحمدللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ کہنا اس کا وتیرہ تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک گہرا محراب جو کہ نماز کا نشان واضح طور پر نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر پہلی ہی نظر میں کوئی بھی شخص یہ گمان کرتا کہ یہ نوجوان راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے کرنے والا کوئی ولی صفت انسان ہے۔ شاہد صاحب جو کہ خود ایک سیدھے سادے اور خدا ترس انسان تھے، عدیل کے اس ظاہر سے شدید متاثر ہوئے۔ وہ اکثر عدیل کو غور سے دیکھتے تھے۔ آفس کے باہر جب بھی کوئی بھکاری یا ضرورت مند آتا، عدیل بھاگ کر اس کی مدد کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے گھر سے پکا ہوا لذیذ کھانا لاتا اور آفس کے چوتھے درجے کے ملازمین اور کاسٹوں کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر بڑے ہی پیار سے کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن شاہد صاحب نے عدیل کو اپنے پاس بلایا اور اس کی پیٹھ تھاپتے ہوئے کہا کہ بیٹا عدیل، آج کے دور میں تم جیسے نوجوان بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تمہارا اخلاق، تمہاری یہ عاجزی دیکھ کر یہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ تمہارے والدین نے یقیناً تمہاری بہت بہترین تربیت کی ہے۔ عدیل نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، تسبیح والے ہاتھ کو سینے پر رکھا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا کہ شاہد صاحب، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور آپ جیسے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، بس کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے اور نماز کی پابندی ہو سکے۔ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہیں کہ آپ مجھ سے خوش ہیں۔ شاہد کے دل میں عدیل کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی، لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتے تھے کہ عدیل اور دراصل ایک نہایت مکار، بظاہر انسان نظر آنے والا ایک درندہ ہے جو شاہد کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ عدیل کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ شاہد سینئر کلرک ہیں، ان کا اپنا ذاتی مکان ہے اور ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس پر اس کی نظر تھی۔ اس کے نام جو کچھ قیمتی خاندانی زمین بھی ہے۔ عدیل اور اس کے گھر والے کافی عرصے سے کسی ایسے شکار کی تلاش میں تھے جسے وہ آسانی سے
اپنے شیشے میں اتار سکیں۔ عدیل نے جان لیا تھا کہ اب لوہا گرم ہے اور یہی وقت ہے وار کرنے کا، بہترین وقت آ چکا ہے۔ ایک اتوار کی صبح جب شاہد صاحب اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور طاہرہ بیگم اس کی بیوی چائے بنا رہی تھی، اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہد نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے عدیل اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ عدیل کے والد، جن کے چہرے پر بھی شرافت کا جھوٹا ملوک چڑھا ہوا تھا، اور اس کی ماں ختیجہ، جو بظاہر ایک عام روایتی خاتون نظر آ رہی تھی۔ شاہد نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ارے عدیل بیٹا، تم اور اچانک یہاں، بتایا بھی نہیں؟ آؤ جلدی کرو، اندر آ جاؤ۔ گھر کے بیٹھک میں بیٹھنے کے بعد عدیل کے والد نے بات کا آغاز کیا۔ شاہد صاحب، ہم یہاں کسی رسمی ملاقات کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک بہت بڑا سوال لے کر آئے ہیں۔ عدیل آفس میں دن رات محنت کرتا ہے، آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سچا اور ایماندار انسان ہے تو وہ میرے استاد شاہد ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک اور خاندانی لڑکی کی تلاش میں تھے، اور جب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ جوان ہے اور خوبصورت اور نیک ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پاک رشتے کے لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ ہم عدیل کے لیے آپ کی بیٹی شگفتہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ شاہد کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی، لیکن اس کا دل اندر سے باغ باغ ہو گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی عدیل کے اخلاق کا گردیدہ تھا۔ انہوں نے عدیل کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے بڑے ہی مؤدب انداز میں فرش کو تک رہا تھا۔ شاہد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عدیل کے والد صاحب، مجھے بھلا اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عدیل کو میں روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح کا لڑکا ہے۔ اس کا تقویٰ، اس کی نماز اور اس کا اخلاق کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں شگفتہ، جو کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میری جان ہے، میں اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ جلدی میں نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، آپ مجھے 1 ہفتے کا وقت دیں۔ میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا اور پھر آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ عدیل کے والدین نے اس بات کو بخوشی قبول کیا اور چائے پی کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی شاہد صاحب سیدھے اندر کمرے میں گئے، جہاں طاہرہ بیگم کھڑی سب سن رہی تھی۔ شاہد نے خوش ہو کر کہا کہ طاہرہ، دیکھا تم نے، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو ایسے ہی اسباب بناتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے کتنے پریشان تھے۔ عدیل جیسا ہیرا لڑکا میری بیٹی کے نصیب میں آ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری شگفتہ راج کرے گی اس گھر میں۔ شام کے وقت شاہد شگفتہ کے کمرے میں گئے، پاؤں دباتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے۔ شگفتہ اپنے بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اپنے شفیق باپ کو پاس دیکھ کر اس نے کتاب ایک طرف رکھی۔ شاہد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے ہی پیار سے کہا کہ میری پیاری بیٹی، میری گڑیا، آج تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا میری ہی آفس میں کام کرتا ہے، جس کا نام عدیل ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہے اور بہت ہی با اخلاق اور نیک ہے کہ پورا آفس اس کی مثالیں دیتا ہے۔ میں نے اور تمہاری ماں نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی اس سے کر دیں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ تمہارا خیال رکھے گا بیٹا۔ شاہد کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی شگفتہ کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سناٹا، اداسی چھا گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ابھی پڑھنا چاہتی تھی، ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ شگفتہ نے اپنی تڑپتی ہوئی سسکی کو اندر ہی کہیں دفن کیا اور اپنی اداس آنکھوں کو جھکایا اور دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ ابا جان، آپ جو فیصلہ میرے لیے کریں گے وہ مجھے دل سے منظور ہے۔ آپ میرے خیر خواہ ہیں، آپ کی پسند ہی میری پسند ہے۔ شگفتہ کی اس فرما برداری نے شاہد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دلا دیے، لیکن وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا بڑا درد چھپا تھا۔ اگلے ہفتے عدیل کے والدین دوبارہ آئے۔ شاہد اور طاہرہ بیگم نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، طرح طرح کے لذیذ پکوان بنائے اور پورے تان شان کے ساتھ رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ دھوم دھام سے شادی کی تاریخ پکی ہوئی اور چند مہینے کے اندر ہی شگفتہ کو ایک پھول کی طرح سجا کر روتے ہوئے والدین نے عدیل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شاہد نے یہ سوچ کر سکون کا سانس لیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک محفوظ اور متقی انسان کے حوالے کر دیا۔
رخصتی کی وہ رات شگفتہ کی زندگی کی آخری پرسکون رات تھی، جس کے بعد اس کے دن کا چین اور راتوں کی نیند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی چند دن تو عدیل اور اس کے گھر والوں نے منافقت کا ڈرامہ برقرار رکھا، لیکن جیسے ہی ولیمے کی تقریب ختم ہوئی اور مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، عدیل کے چہرے سے شرافت کا وہ جھوٹا نقاب ویسے ہی اتر گیا جیسے دیکھ کر شاید دھوکہ کھا گئے تھے۔ شادی کے محض چوتھے دن شگفتہ صبح سویرے اٹھی، سسرال میں اپنا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ چائے بنا ہی رہی تھی کہ اس کی ساس ختیجہ کچن میں آئی۔ اس کے چہرے پر وہ ممتا یا نرمی بالکل نہیں تھی جو شادی سے پہلے وہ دکھا رہی تھی، بلکہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور زبان میں زہر تھا۔ ختیجہ نے کچن کا جائزہ لیتے ہوئے انتہائی کرخت آواز میں کہا کہ سنو لڑکی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں دوپہر تک تم سوتی رہو اور بنے بنائے پراٹھے میز پر تمہیں مل جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ آج سے اس گھر کا سارا کام، صفائی ستھرائی، کھانا پینا، کپڑے دھونا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری بیٹیاں آرام کریں گی اور تم یہاں کام کرو گی، سمجھ آئی؟ شگفتہ نے حیرت اور صدمے سے اپنی ساس کو دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کے گھر آ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسے اپنی بیٹی کہہ رہی تھی۔ شگفتہ نے دھیمی آواز میں کہا، جی امی، جیسا آپ حکم دے ویسا ہی ہوگا۔ ابھی وہ چائے لے کر کمرے میں پہنچی کہ وہاں عدیل بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کے سر سے نماز کی وہ ٹوپی غائب تھی، ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، اور ماتھے کا وہ محراب جو شاید صاحب کو سجدوں کا نشان لگتا تھا، وہ محض ایک نقلی ابھار محسوس ہو رہا تھا جو غصے سے تلملا رہا تھا۔ عدیل نے چائے کا کپ زمین پر پٹکتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چائے میں چینی اتنی کم کیوں؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہارا باپ وہ شوگر کا مریض ہے، میں نہیں۔ باپ نے تمہیں کیا سکھا کر یہاں بھیجا؟ سارا دن آفس میں کام کر کے میں تھک جاتا ہوں، گھر آ کر یہ بکواس چائے پیوں؟ شگفتہ کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ عدیل، میں نے تو چینی ٹھیک ڈالی تھی، اگر کم ہے تو میں اور لا کر آتی ہوں، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ زبان مت چلائیں میرے آگے، عدیل نے چمک کر کہا اور چائے کا گرم کپ شگفتہ کے پیروں کے قریب فرش پر دے مارا۔ چائے کے گرم چھینٹے شگفتہ کے پاؤں پر پڑے تو اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ عدیل نے تپ کر کہا کہ اگلی بار اگر مجھ سے آگے بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شگفتہ روتی ہوئی فرش سے شیشے کے ٹکڑے صاف کرنے لگی۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی با ادب اور عاجز عدیل ہے جس کی تعریف اس کا باپ کرتا تھا اور اس کے باپ کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ یہ تو ایک جلاد تھا جس کے اندر کوئی احساس نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور شگفتہ کے لیے یہ گھر ایک قید خانہ بن گیا۔ ساس ختیجہ اور سسر نے مل کر شگفتہ پر کام کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ وہ صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک ایک خادمہ کی طرح کام کرتی رہتی۔ عدیل کی بہنیں آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی تھیں یا پھر موبائل فون کا استعمال کرتیں، جبکہ شگفتہ کو پورے گھر کی صفائی، کپڑے اور برتن دھونے پڑتے تھے۔ کھانا اگر تھوڑا دیر سے یا نمک کم ہوتا تو پورا گھر اس پر ٹوٹ پڑتا تھا، اسے مارنے کے بہانے تلاش کرتا۔ عدیل کا رویہ دن بدن مزید پرتشدد ہو رہا تھا، بات بات پر شگفتہ کو تھپڑ مارتا، اس کے بال نوچتا، ذہنی جسمانی اذیت دیتا۔ اس سارے ظلم کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ عدیل اور اس کے والدین مسلسل شگفتہ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنے باپ شاہد سے بات کرے اور اپنے حصے کی قیمتی خاندانی زمین وہ عدیل کے نام منتقل کروائے۔ ایک رات عدیل نے شگفتہ کو کمرے میں بند کر کے بری طرح پیٹنا شروع کیا اور غصے سے کہا کہ مجھے وہ زمین کے کاغذات چاہیے، سمجھ آئی تمہیں؟ تمہارا باپ سینئر کلرک بنا پھرتا ہے، اس نے دلاسا تو بہت دیا تھا لیکن شادی میں کچھ خاص نہیں ہوا۔ اب چپ چاپ اپنے باپ کو فون کرو اور کہو کہ زمین میرے نام کرے ورنہ تمہارا جینا میں حرام کر دوں گا۔ شگفتہ بستر کے کونے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا جسم نیلے نشانات سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، والدین سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اسے کتنے ناز سے پالا ہے، اگر انہیں سسرال کی اس درندگی کا پتہ چلا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ جب بھی اپنے والدین سے فون پر بات کرتی اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتی، اپنی آواز کو نارمل کرتی، جھوٹ بولتی کہ امی، ابا، میں یہاں بہت خوش ہوں، عدیل میرا بہت خیال رکھتا ہے، امی جی ابھی بہت اچھی ہیں، میری ساس بہت اچھی ہیں، آپ لوگ بے فکر رہیں،
والدین بیٹی کی اس معصوم اداکاری کے پیچھے چھپے ہولناک درد کو محسوس نہ کر پائے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی واقعی اپنے گھر میں راج کر رہی ہے، لیکن عدیل اور اس کی ماں خدیجہ کی درندگی وہ روز بروز بڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شگفتہ زمین کے کاغذات کے لیے اپنے باپ کو کچھ نہیں بتا رہی تو انہوں نے اس کا جینا مزید دوبھر کر دیا۔ شگفتہ کا فون اس سے چھین لیا گیا تاکہ وہ اپنے والدین سے رابطہ ہی نہ کر سکے۔ پچھلے کئی دنوں سے شگفتہ کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ شاہد اور طاہرہ روز اسے کال ملاتے، لیکن آگے سے آپریٹر کی ایک ہی آواز آتی کہ مطلوبہ نمبر بند ہے۔ طاہرہ بیگم کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر مصلے پر بیٹھ جاتی، بیٹی کی خیریت کے لیے دعائیں مانگتی۔ انہوں نے شاہد سے کہا کہ شاہد، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ شگفتہ کا فون اتنے دن ہو گئے ہیں بند جا رہا ہے، وہ تو روز میری آواز سنے بغیر نہیں رہتی تھی۔ اللہ نہ کرے، مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ آپ مجھے عدیل کے گھر لے جائیں، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں۔ شاہد نے پہلے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ طاہرہ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے فون خراب ہو یا کہیں وہ مصروف ہو۔ عدیل جیسا نیک داماد ہے ہمارا، وہاں شگفتہ کو بھلا کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن جب چوتھا دن بھی گزر گیا اور فون نہ آیا تو شاہد کی اپنی بے چینی بھی حد سے بڑھنے لگی۔ اس کا دل میں ہول اٹھنے لگا۔ انہوں نے آفس سے ایک دن کی چھٹی لی اور طاہرہ بیگم سے کہا، چلو طاہرہ، کپڑے بدلو، ہم ابھی شگفتہ کے گھر چلتے ہیں۔ میری بیٹی کی خیر خبر لینا یہ بھی تو ضروری ہے۔ دونوں میاں بیوی دل میں ہزاروں وسوسے اور دعائیں لیے شگفتہ کے سسرال جانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ یہ وہ سوچ کر جا رہے تھے کہ شاید ان کی بیٹی معمولی بیمار ہوگی یا فون کا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن وہ جیسے ہی عدیل کے گھر کی گلی کے موڑ پر پہنچے، قدرت ان کے سامنے سے منافقت کا وہ پردہ ہٹانے والی تھی جس نے ان کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ شاہد اور طاہرہ بیگم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جیسے ہی عدیل کے گھر کے بڑے لوہے کے گیٹ کے پاس پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ پاؤں تلے جیسے کہ زمین نکل گئی ہو اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ چکناچور ہو گئے۔ انہوں نے خوابوں میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس پھول جیسی بیٹی کو انہوں نے ناز سے پالا تھا وہ کن حالات میں وہاں زندگی گزار رہی ہے۔ جون کی تپتی ہوئی کڑک دھوپ ابل رہی تھی، صحن کا فرش تندور کی طرح دہک رہا تھا۔ اس جھلسا دینے والی دھوپ میں شگفتہ کو زمین پر بٹھایا گیا تھا اور اس کی ظالم ساس خدیجہ اس کے سر کے بال نوچ رہی تھی، اسے اپنے پاؤں سے مار رہی تھی اور بے رحمی سے اور مسلسل گالیاں دے رہی تھی۔ اس ظلم کی وجہ کوئی بڑی نہیں تھی، صرف یہ تھی کہ شگفتہ سے کچن میں برتن نیچے گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ بس شگفتہ کو پچھلے 2 دن سے تیز بخار تھا، اس کا پورا جسم تپ رہا تھا، لیکن ساس کا سخت حکم تھا کہ سارے برتن ابھی کے ابھی دھونے ہیں۔ بخار کی اسی نقاہت کی حالت میں وہ کانپتے ہاتھوں سے برتن دھو کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرا گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ پکے فرش پر گر پڑی۔ گرنے سے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لیکن اس پتھر دل ساس کو اپنی بہو کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ اسے افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کی قیمتی کراکری وہ کیوں ٹوٹ گئی۔ اس نے جلدی سے شگفتہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، اور جیسے ہی شگفتہ نے آنکھیں کھولی، خدیجہ نے اسے بالوں سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے باہر لائی اور دھوپ میں سزا کے طور پر بٹھا دیا۔ یہ ہولناک اور افسوسناک منظر دیکھ کر شاہد اور طاہرہ بیگم تڑپ اٹھے۔ طاہرہ بھاگ کر چیخیں مارتی ہوئی آئی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا، اسے تپتی دھوپ سے بچاتے ہوئے سائے میں لے کر بیٹھی اور کہا کہ بیٹی شگفتہ، یہ تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، ذرا اپنی حالت تو دیکھو، تم تو عمر میں اپنی ماں سے بھی بڑی نظر آ رہی ہو بیٹا۔ شگفتہ کی حالت واقعی دل دہلا دینے والی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، آدھے بال سفید تھے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ 2 سال کے اندر اندر سسرال کے ظلم نے اس کی جوانی اور خوبصورتی کا جنازہ نکال دیا تھا۔ جب طاہرہ بیٹی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، شاہد کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے غصے سے کانپتے ہوئے خدیجہ سے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، خدا کا خوف کریں، آپ کو ذرا بھی خدا کا خوف نہ آیا؟ خدیجہ نے روایتی ڈھٹائی سے اپنے تیور بدلے۔
कमर पर हाथ रखा और फिर कड़क कर बोली कि ओ भाई साहब, बस ज़्यादा बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। इस निकट्ठू को कोई काम करने का सलीका तो है नहीं। हमारे कीमती बर्तन इसने तोड़ दिए। और इसी दौरान शगुफ्ता के ससुर भी कमरे से बाहर निकल आए और अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए हकारत से बोले कि शाहिद साहब, आपकी बेटी हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। इसे काम का कोई सलीका नहीं। अपनी बेटी को तमीज़ और सलीका सिखाएं काम करने का, वरना तलाक के कागजात वो तो तैयार हैं। अगर बेटी को ज़्यादा फ़िक्र है तो साथ ले जाएं इसे अपने साथ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये तलख़ कलामी चल रही थी कि शगुफ्ता का शौहर अदील, जो अभी अभी वाशरूम से नहा कर आया था, अपने सर पर तौलिया मारता हुआ अपने बाप की बात सुनकर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर ऑफिस वाली वो आजी दूर दूर तक नहीं थी। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, अब्बा ऐसे कैसे तलाक दे दूँ? ये कोई मजाक थोड़ी है, ये रिश्ता है। पहले ये लोग शगुफ्ता के नाम की ज़मीन वो हमारे हवाले करें, ज़मीन के कागजात हमें दें, फिर अपनी बेटी को ले जाएं। मैं तलाक दे दूंगा, कोई मसला नहीं। शाहिद ने अदील को गौर से देखा। ये वो बाअदब तस्बीह हाथ में रखने वाला अदील नहीं था जिसे शाहिद जानते थे। एक बहरूपिया था। शाहिद शादी से पहले जो लड़का उनके सामने था, आज वो मुकम्मल तौर पर जल्लाद बना हुआ था। शाहिद का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मैं अपनी बेटी को एक लम्हे के लिए भी इस जहन्नम में नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। शाहिद जैसे ही शगुफ्ता का हाथ पकड़कर गेट की तरफ बढ़ने लगे, अदील के अंदर का दरिंदा पूरी तरह बाहर आ गया। उसने दौड़कर अपने बैग से एक काली पिस्टल निकाली, तेज़ी से आगे बढ़ा और पिस्टल की नाली सीधी शाहिद की कनपटी पर रख दी। अदील की आंखें खूंखार हो रही थी। उसने चबा चबा कर कहा कि बड़े मियाँ, ज़्यादा सीनियर बनने की कोशिश मत करना। ये आपका डिप्टी ऑफिस नहीं, ये मेरा घर है, घर। तुम दोनों मियाँ बीवी को इधर अपने घर के अंदर ही गोली मारकर किसी कोने में दफना दूंगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। चुपचाप यहाँ से वापस चले जाएं। और अगर अपनी इस अकलौती बेटी की ज़िंदगी अजीज़ है तो शगुफ्ता की ज़मीन के कागजात लेकर आएँ। मैं फ़ौरन इसे तलाक देकर इससे पीछा छुड़वा लूँगा। शगुफ्ता अपने वालिद की कनपटी पर पिस्टल देकर बुरी तरह डर गई थी। वो अपने वालिदैन के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए उनकी मिन्नतें करने लगी कि अब्बा जान, खुदा के लिए मेरी बात माने, फ़िलहाल आप यहाँ से चले जाएं। माँ को लेकर यहाँ से जाएं। ये लोग बहुत जालिम हैं, ये आपको मार देंगे। अब्बा जान चले जाएं खुदा के लिए। अपनी अकलौती बेटी की ये बेबसी और अदील के पिस्टल देखकर शाहिद अंदर से टूट गया था। वो एक शरीफ और नहत्ते इंसान था। दरिंदों का मुकाबला उस वक्त मुमकिन नहीं था। उन्होंने रोते हुए अपनी बीवी ताहिरा का हाथ पकड़ा और भारी कदमों के साथ गेट से बाहर आ गया। शाहिद का सर घूम रहा था। वो यही सोच रहा था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की और किन दरिंदों को अपनी बेटी सौंप दी। ये कितनी बेवकूफ़ी की। दोनों मियाँ बीवी गली में ज़ारो कतार रोते हुए जा रहे थे कि उसी मोहल्ले की एक हमदर्द औरत ने उन्हें रोते हुए देखा और इस हाल में देखा। उनका दुख महसूस करते हुए इन्हें इज़्ज़त के साथ अपने घर के अंदर बुलाया। उस औरत ने ताहिरा बेगम को पानी का गिलास दिया और गहरी सांस लेकर पूछा कि बहन, क्या आप लोगों को अदील के बारे में पहले कुछ मालूम नहीं था कि ये कैसा लड़का है, ये कैसा ख़तरनाक शख्स है? शाहिद ने अपने आंसू साफ करते हुए इंतहाई नदामत से कहा कि बहन, इस बर्बादी का ज़िम्मेदार मैं हूँ, मेरी बीवी नहीं है। इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। ये तो अदील को जानती ही नहीं थी, लेकिन मैं उससे वाकिफ़ था। ज़िंदगी में पहली बार किसी को पहचानने में गलती हुई। ये डिप्टी ऑफिस में मेरे अंडर काम करता था, मैं वहाँ सीनियर क्लर्क हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये अजदहा मुझे शीशे में उतार रहा है। ऑफिस में काम के दौरान इसके हाथ में हमेशा तस्बीह, सर पर टोपी रहती थी, हर वक्त जिक्र में मसरूफ़ रहता था। माथे पर नकली मेहराब था ताकि लोगों को दिखा सके कि ये कितना बड़ा नमाजी है। मैंने कई बार देखा कि वो ऑफिस के बाहर भिखारियों के साथ बैठता था, अच्छे तरीके से उनके साथ घर से खाना पका हुआ लेकर आता और उनमें खाना तकसीम करता। सब मिलकर खाना खाते थे। मैं इसके ज़ाहरी इखलाक से ऐसा मुतासिर हुआ कि जब इसने लोहा गरम देखा तो हथौड़ा मारा और ये रिश्ता लेकर आ गया। मुझे इस रिश्ते पर भला क्या एतराज़ हो सकता था? शाहिद ने रोते हुए अपनी बात जारी रखी। मैंने अपनी अकलौती फूल जैसी बच्ची
इस घर में भेजी थी, लेकिन आज जब मैंने उसकी हालत देखी तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वो वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी है, अपनी उम्र से 20, 25, 30 साल बड़ी नज़र आती है। जब भी फ़ोन पर बात होती थी वो दर्द छुपाकर हमेशा मुस्कराकर कहती कि मैं खुश हूँ, लेकिन पिछले चंद दिन से फ़ोन बंद था तो हम यहाँ चले आए। यहाँ तो उसका शौहर मेरे सर पर बंदूक रखकर हमें मारने की धमकी दे रहा है। मैं एक बाप होकर भी बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मोहल्ले की उस औरत ने अफसोस में सर हिलाया और एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने शाहिद के होश उड़ा दिए। भाई साहब, आप वाकई मासूम थे। अदील को पहचानने में आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। शगुफ्ता से पहले भी ये शख्स 2 औरतों के घर बर्बाद कर चुका है। इसने 2 बार पहले भी शादी की थी और दोनों रिश्ते नाकाम हुए थे। इसकी पहली बीवी बेचारी इसी घर में मर गई थी। इन लोगों ने हार्ट अटैक का बहाना बनाया, हालांकि इस बेचारी को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा था, बल्कि इस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था कि वो जान से चली गई। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित था, लेकिन चूंकि वो गरीब लोग थे, अदील ने डॉक्टर को भारी पैसे देकर वो मेडिकल रिपोर्ट ही छुपा ली थी। औरत ने मज़ीद बताया कि अदील की दूसरी बीवी ने इनके मज़ालिम से तंग आकर एक दिन घर से भागने की कोशिश की थी। वो घर से तो भाग निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन फिर बदकिस्मती से सड़क पार करते हुए एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के हादसे का शिकार होकर मर गई थी। ये आपकी बेटी शगुफ्ता अदील का ये तीसरा शिकार है। काश काश कि मुझे पहले पता होता, मैं आप लोगों को इसकी असलियत बताती, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं जानती थी। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, किसी की बेटी की तकलीफ़ भी भला कौन महसूस कर सकता है। मैं अक्सर अपनी छत से देखती थी, शगुफ्ता जब से यहाँ आई है उसने कभी सुख का सांस नहीं लिया, लेकिन वो बहुत बाहिम्मत लड़की है कि अब तक इन हालात में ज़िंदा है और सब्र का मुजाहरा कर रही है। शाहिद ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, मैं अब मज़ीद कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता। मैं शगुफ्ता के हिस्से की वो ज़मीन अदील के नाम करता हूँ ताकि ये लालची मेरी बेटी को इस अजाब से आज़ाद करे और इन मज़ालिम से मेरी बेटी बच जाए। मोहल्ले की औरत ने फ़ौरन तड़प कर कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, ये मसले का हल बिल्कुल नहीं। ये ज़मीन तो सिर्फ़ एक बहाना है। अदील आप लोगों को कंगाल कर देगा। सबसे पहले वो ज़मीन मांगेगा और फिर ज़ेवरात, और जब आप ज़मीन उसके नाम करेंगे वो आपके इस घर की भी डिमांड करेगा जिसमें आप रह रहे हैं। ये शख्स आपको सड़क पर ला कर छोड़ेगा, कंगाल करेगा। बात को समझने की कोशिश करें। ताहिरा बेगम ने रोकर कहा, तो फिर हम क्या करें? क्या हम मर जाएं? हम बेबस हैं, कमज़ोर हैं, कानून हमारी क्या सुनेगा? मोहल्ले की औरत की आंखों में एक अज़म उभरा। उसने कहा, आप कोशिश करके देख लें। आप लोग ऐसा करें कि अभी पुलिस स्टेशन जाएं। मेरा बेटा बिलाल, वो भी आप लोगों के साथ जाएगा। हम अदालत और पुलिस के सामने गवाही देंगे कि अदील शगुफ्ता के साथ कैसा सलूक करता है। हम इंस्पेक्टर को बताएंगे कि लड़की की जान खतरे में है। उस औरत ने अपने जवान बेटे बिलाल को आवाज़ दी और सारा मामला समझाया। बिलाल ने जज्बे से सर हिलाकर शाहिद साहब और ताहिरा बेगम को उनके साथ देने का फ़ैसला किया। अब शाहिद अपनी बीवी और बिलाल के साथ इंसाफ की उम्मीद लिए पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो रहे थे। शाहिद बिलाल और ताहिरा लेकर जब मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचा तो शाहिद के दिल में इंसाफ की एक मदहम सी उम्मीद जागी थी। वो उम्मीद जो एक दुखी बाप के दिल में अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए पैदा होती है। वह सीधा इंस्पेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ, जो अपनी कुर्सी पर बैठा बड़े ही आराम से चाय पी रहा था। शाहिद ने आगे बढ़कर कांपती हुई आवाज़ में अपने साथ पेश आने वाला पूरा वाक़या सुनाया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की जान शदीद ख़तरे में है। ये हमारी अकलौती बेटी है। इसका शौहर अदील और उसके घर वाले उसे जानवरों की तरह मारते हैं। उसे तेज़ बुखार था, लेकिन तेज़ बुखार में धूप में बिठाकर वो मार रहे थे। उसका सर फट चुका था। जब मैं अपनी बेटी को बचाने गया तो अदील ने मेरी कनपटी पर पिस्टल रख दिया, हमें जान से मारने की धमकी दी। खुदा के लिए हमारी मदद करें, मेरी बेटी को इस जहन्नम से निकालें, वो लोग उसे मार डालेंगे। बिलाल ने भी आगे बढ़कर इस बात की गवाही दी। सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदील का पूरा ख़ानदान वो जल्लाद है। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है। आप बाकी मोहल्लेदारों से भी पूछ सकते हैं लड़की पर कितना जुल्म हो रहा है। इंस्पेक्टर के चेहरे पर हमदर्दी का कोई तासुर ना उभरा। उसने चाय का कप मेज़ पर रखा और सर्द बेरुख लहजे में
شاہد پر نظر ڈالی، انتہائی لاپرواہی سے بولا کہ او میاں، یہ اپنے گھریلو معاملات اپنے تک محدود رکھو۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ اب کیا پولیس ہر گھر کے کچن میں جا کر برتن گنے؟ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھے نا کہ اسے کس گھر میں آپ بھیج رہے ہیں۔ غلطی تو آپ لوگوں کی ہے۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو تمہیں اب ہوش آیا کہ بیٹی تو پریشان ہے۔ جاؤ جاؤ، میرے پاس یہ فالتو ٹائم بالکل نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ بلال نے انسپکٹر کو قانون اور فرض کا واسطہ دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ انسپکٹر ایک خود غرض اور رشوت خور انسان تھا۔ اس کی نظریں شاہد کی جیب پر تھی۔ وہ اس کیس کو درج کرنے کے لیے 50,000 کی رشوت لینا چاہتا تھا، لیکن شاہد ایک غریب اور سفید پوش سینئر کلرک تھا۔ اس کے پاس اس وقت اتنی بڑی رقم کہاں سے تھی؟ مایوس، لاچار اور اندر سے ٹوٹے ہوئے، شاہد صاحب اپنی بیوی کے ساتھ خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔ گھر کی دیواریں انہیں کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ بے چین تھا اپنی بچی کے لیے۔ شاہد کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ان کے ذہن میں مسلسل عدیل کا وہ پسٹل تانے چہرہ، شگفتہ کے وہ نیلے پڑے ہوئے ہاتھ اور سفید بال، اور اس کی بے بس سسکیاں گھوم رہی تھیں۔ وہ بار بار خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کتنی بڑی بے وقوفی کی، وہ ایک باپ ہو کر اتنے بڑے مکار کو نہ پہچان سکا۔ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے انہیں وہ اپنا پرانا زمانہ یاد آیا، جب شادی کے پورے 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی لمبی دعاؤں کے صلے میں انہیں شگفتہ کی صورت میں اولاد عطا کی تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اس گھر کی کل کائنات تھی، پورے گھر کی رونق تھی۔ سب اسے لاڈ پیار سے پالتے، اور آج وہی لاڈلی بیٹی ایک درندے کے گھر میں سسک سسک کر جی رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے شاہد کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، حتیٰ کہ نیند کی گولیاں کام نہ آئیں۔ آج رات وہ شدید ذہنی تھکن کے باعث گہری بے چین نیند سو گیا۔ نیند کی اس وادی میں انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اور ان کی بیوی طاہرہ ایک تیز دریا کے کنارے گھوم رہے ہیں، اور شگفتہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اچانک شگفتہ کا پاؤں پھسلا اور وہ تیز لہروں کے رحم و کرم پر دریا میں جا گری۔ بیٹی کو ڈوبتا دیکھ کر شاہد نے دیوانہ وار دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ لہروں سے لڑتے رہے، شگفتہ کو پکارتے رہے، لیکن افسوس، انہیں اپنی بیٹی دریا میں کہیں بھی نظر نہ آ سکی۔ وہ پانی میں ڈوبتی چلی گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ شگفتہ، میری بیٹی! شاہد ایک خوفناک چیخ مار کر نیند سے بیدار ہوئے۔ وہ بری طرح ہڑبڑا گئے تھے، ہانپ رہے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور دل کی دھڑکن وہ بھی کافی تیز تھی، جیسے سینے سے باہر دل آ رہا ہے۔ طاہرہ گھبرا کر اٹھی۔ کیا ہوا شاہد، خیریت تو ہے؟ شاہد نے ہانپتے ہوئے کہا کہ طاہرہ، مجھے جلدی سے پانی دو، میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے، اللہ خیر کرے۔ میری شگفتہ کی زندگی واقعی خطرے میں ہے، یہ ایک اشارہ ہے، وہ درندہ اسے مار ڈالے گا۔ ابھی انہوں نے پانی کا گلاس پکڑا ہی تھا کہ اچانک شاہد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ان کے سینے میں ایک شدید ناقابل برداشت درد اٹھا، چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ بستر پر نیچے لیٹ گئے۔ صدمے اور خوف کی شدت نے اس کے دل پر حملہ کر دیا۔ طاہرہ بیگم نے جب شوہر کو اس حال میں دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ روتی ہوئی باہر بھاگیں۔ شور سن کر ہمسایوں کا ایک ہمدرد نوجوان فوراً اپنی گاڑی لے کر آیا۔ شاہد صاحب کو نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور تیز رفتاری سے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوراً اس کا معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد جب شاہد کو ICU میں منتقل کیا گیا تو وہاں کے انچارج ڈاکٹر یعقوب باہر آئے۔ ڈاکٹر یعقوب ایک نہایت ہی نیک دل، شریف اور رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے طاہرہ بیگم سے کہا کہ خاتون، شاہد صاحب کو دل کا شدید دورہ یعنی ہارٹ اٹیک پڑا ہے، انہیں کوئی بہت گہرا صدمہ لگا ہے، ان کا ذہنی دباؤ اس وقت حد سے زیادہ تھا۔ آخر بات کیا ہوئی، بتا سکتی ہیں؟ طاہرہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ انہوں نے ہسپتال کی راہداری میں بیٹھ کر روتے ہوئے ڈاکٹر یعقوب کو اپنی بیٹی شگفتہ، عدیل کی منافقت، سسرال کے مظالم، پولیس کی بے رخی اور محلے دار عورت کے انکشاف سمیت ساری آپ بیتی سنائی۔ کس طرح انہوں نے غلطی سے اپنی پھول جیسی بیٹی ایک قاتل کے حوالے کر دی۔ ڈاکٹر یعقوب نے جب ایک بے بس باپ اور ماں کی یہ داستان سنی تو اس کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے
طاہرہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے ہی عزم سے کہا کہ ماں جی آپ حوصلہ رکھیں، شاہد کی جان بچانا اب یہ میری ذمہ داری ہے، اور آپ کی بیٹی کو اس جہنم سے نکالنا یہ بھی میرا فرض ہے۔ میں اپنی طرح کوشش کروں گا۔ اپنی طرف سے میرا ایک بہت بڑا قریبی اور ایماندار دوست ہے جس کا نام زبیر ہے، اور وہ اس شہر کا ڈی ایس پی ہے، نیا آیا ہے۔ میں اس معاملے میں آپ کی مدد کروں گا۔ 2 دن کے بہترین علاج کے بعد شاہد کی حالت کچھ بہتری آئی۔ جیسے ہی وہ بات کرنے کے قابل ہوئے، یعقوب صاحب اس کے پاس آئے اور کہا کہ شاہد صاحب اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اٹھیں، میں آپ کو اپنے ساتھ ایک ایسی جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں امید ہے کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ ڈاکٹر یعقوب شاہد صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھے ڈی ایس پی زبیر احمد کے سرکاری آفس میں لے گئے۔ زبیر احمد اپنی وردی میں ملبوس انتہائی رعبدار مگر سنجیدہ افسر تھا۔ ڈاکٹر یعقوب نے زبیر کو شاہد کا تعارف کروایا اور شگفتہ پر ہونے والے تشدد کا ذکر کرتے ہوئے ثبوت کے طور پر وہ تصویر دکھائی جو شاہد نے چھپ کر اپنے موبائل سے اس دن کھینچی تھی جب شگفتہ دھوپ میں زخمی حالت میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ڈی ایس پی زبیر احمد کی نظر شگفتہ کی اس تصویر پر پڑی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور بالکل حیران تھا، پریشان تھا۔ تصویر میں موجود اس ہڈیوں کے ڈھانچے، سوجے ہوئے چہرے اور سفید بالوں والی لڑکی کو دیکھ کر زبیر احمد کی آنکھوں سے تڑپ کر آنسو نکلے، کیونکہ یہ تصویر کسی عام لڑکی کی نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی کی اس سچی محبت کی تھی جسے وہ کبھی بھلا نہ پایا، جس کے لیے وہ آج بھی انتظار کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے شادی نہیں کی تھی۔ عدیل کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہونے کا وقت اب آ چکا تھا۔ ڈی ایس پی زبیر احمد نے جب اپنے سامنے میز پر رکھی شگفتہ کی تصویر دیکھی، اس کا دل سینے میں تڑپ اٹھا۔ وہ تصویر جس میں شگفتہ زخمی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں، مرجھایا ہوا چہرہ تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ زبیر احمد کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی وردی پر گرنے لگے۔ انہوں نے انتہائی عقیدت اور دکھ سے شاہد صاحب کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ انکل، آپ کی بیٹی شگفتہ میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو تھی، نہایت شریف لڑکی تھی۔ میں شگفتہ سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ شگفتہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن وہ ایک انتہائی فرما بردار بیٹی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن وہ یونیورسٹی کے آخری دنوں میں میرے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ زبیر، اب مجھے بھول جاؤ، میں اپنے باپ کی پسند اور ان کی عزت کو اپنی پسند پر فوقیت دیتی ہوں، میں ان کا سر جھکنے نہیں دے سکتی۔ زبیر احمد نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس دن کے بعد میں شگفتہ سے کبھی نہیں ملا، لیکن میں اسے اپنے دل سے کبھی بھلا نہ سکا۔ شگفتہ نے آپ کی خوشی، آپ کے مان اور آپ کے فیصلے کی خاطر اپنی سچی محبت کی قربانی دی تھی انکل۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ظالم انسان کے زہری اس کی تسبیح کو دیکھ کر، اس کی شرافت کو دیکھ کر بیٹی کو اس جہنم میں جھونک دیا۔ شاہد صاحب زبیر احمد کی یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گئے۔ اس کی ندامت اور پچھتاوا پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ روتے ہوئے زبیر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن زبیر نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور گلے سے لگایا۔ زبیر احمد کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ قانون کا جلال اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ٹوپی پہنی، اپنے آنسو پونچھے اور میز پر ہاتھ مار کر کہا کہ انکل، آپ حوصلہ رکھیں، اب شگفتہ کی لڑائی زبیر احمد لڑے گا۔ میں اس عدیل اور اس کے پورے خاندان کو قانون کی اس آنی شکنجے میں کسوں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ڈی ایس پی زبیر احمد نے عدیل کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے فوراً ایک خفیہ آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے عدیل کے محلے میں سول کپڑوں میں اپنے بہترین پولیس اہلکار بھیجے۔ بلال اور اس کی ہمدرد ماں نے محلے کے دیگر لوگوں کو بھی حوصلہ دیا جو عدیل کے خوف سے خاموش تھے۔ جب محلے والوں نے دیکھا کہ اب ایک بڑا پولیس آفیسر خود اس کیس میں دلچسپی لے رہا ہے تو سب نے کھل کر عدیل کے خلاف گواہیاں دینا شروع کی۔ انہوں نے تحریری بیانات ریکارڈ کروائے کہ عدیل نے اپنی پہلی بیوی پر بدترین تشدد کیا تھا اور اسے جان سے مارا تھا۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔
زبیر احمد نے اس ہسپتال اور ڈاکٹر کا ریکارڈ نکلوایا جس نے عدیل کی پہلی بیوی کی موت کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ پولیس کی ایک بھاری نفری نے اس کرپٹ ڈاکٹر کو اس کے کلینک سے ہی گرفتار کیا تھا۔ جب ڈی ایس پی زبیر احمد نے تھانے کے لاک اپ میں اس ڈاکٹر پر پولیس کا روایتی دباؤ ڈالا تو وہ ڈاکٹر تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے عدیل کے خلاف سب سچ اگل دیا۔ ڈاکٹر نے اس بات کا اعتراف کیا اور اعتراف جرم کرتے ہوئے گواہی دی کہ سر مجھے معاف کر دیں، عدیل نے اپنی پہلی بیوی کے سر پر لوہے کا راڈ مارا تھا جس سے اس کا سر پھٹ گیا تھا اور دماغی چوٹ کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی۔ عدیل نے مجھے 5 لاکھ روپے کی بھاری رشوت دی تھی اور دھمکی بھی دی تھی، جس کے بعد میں نے وہ میڈیکل رپورٹ تبدیل کر کے موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھا تھا۔ ڈاکٹر کے اس سنسنی خیز بیان کو مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کروایا گیا، جس کے بعد عدیل کے خلاف قتل کا مقدمہ سیکشن 302 درج کیا گیا۔ اب عدیل صرف ایک ظالم شوہر نہیں بلکہ قانون کی نظر میں ایک قاتل بن چکا تھا۔ اگلی ہی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ڈی ایس پی زبیر احمد نے عدیل کے گھر پر اچانک چھاپا مارنے کا حکم دیا تھا۔ 3 سرکاری پولیس موبائلز نے عدیل کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ زبیر احمد خود اس چھاپے کی قیادت کر رہے تھے۔ جب پولیس نے دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئے تو عدیل کا باپ اور اس کی ماں ختیجہ ہمیشہ کی طرح شگفتہ کو کچن کے ایک کونے میں کھڑا کر کے دھمکا رہے تھے۔ عدیل واش روم سے نکل رہا تھا۔ زبیر احمد نے آگے بڑھ کر اس کا گربان پکڑ لیا۔ عدیل نے پولیس کو دیکھ کر اپنا وہی پرانا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، آپ کو کس نے بھڑکایا؟ اس نے کہا، خاموش ہو جاؤ مکار انسان۔ زبیر نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا جس سے اس کے ماتھے کا وہ نقلی محراب خون سے لال ہو گیا۔ تمہاری نمازیں، یہ تسبیح صرف ایک ڈھونگ تھی، تم ایک بہروپیہ ڈھونگی ہو، تم ایک قاتل ہو، تم نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا اور اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی۔ پولیس نے عدیل اور اس کے باپ اور ظالم ماں ختیجہ کو ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی میں ڈالا۔ عدیل کی ماں جو کبھی شگفتہ کے بال نوچتی تھی، ظلم کرتی تھی، آج پولیس کی گاڑی کی جالیوں کے پیچھے منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ شاہد صاحب اور طاہرہ بیگم بھی پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ طاہرہ بیگم نے بھاگ کر کچن کے کونے میں سسکتی ہوئی شگفتہ کو اپنے سینے سے لگایا، بہت روئی۔ شگفتہ نے جب اپنے والد اور ماں کو دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ رونے لگی۔ زبیر احمد دور کھڑے نم آنکھوں سے شگفتہ کو دیکھ رہے تھے جس کی جان انہوں نے آج بچا لی تھی۔ عدیل کو قتل اور اقدام قتل کے ناقابل ضمانت جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا، جہاں اس کی سزا موت یقینی تھی۔ شاہد نے زبیر احمد کی قانونی مدد سے شگفتہ کے لیے اس سے خلا کے کاغذات پر بھی دستخط کروائے۔ شگفتہ اس عذاب الہی اور درندوں کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ اگلے چند دن شگفتہ کی زندگی میں ایک طویل عرصے بعد سکون آیا تھا۔ آج طاہرہ بیگم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی شگفتہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ شگفتہ کی آنکھوں میں وہ خوف اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا جو پچھلے 2 سال سے اس کا مقدر بنا ہوا تھا۔ عدیل اور اس کے مکار خاندان کے انجام کے بعد شگفتہ کے زخموں پر وقت نے مرہم رکھنا شروع کیا تھا۔ اب وہ اپنے والدین کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ 2 سال کے طویل عذاب کے بعد اس کے چہرے پر زندگی کی رمق واپس لوٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام شاہد کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہد نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈی ایس پی زبیر احمد اپنے بزرگ والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاہد نے انہیں انتہائی عزت کے ساتھ بیٹھک میں بٹھایا۔ زبیر احمد کی والدہ نے بات کا آغاز کیا اور طاہرہ بیگم کا ہاتھ تھام کر انتہائی محبت سے بولیں کہ شاہد صاحب، طاہرہ بہن، میرا بیٹا زبیر آج بھی کسی کے انتظار میں ہے۔ اس دوران اس کے لیے بہت اچھے رشتے آئے۔ جب یہ ڈی ایس پی بنا تو اچھے خاندان سے رشتے آئے، لیکن اس نے ہر رشتے سے انکار کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ آج تک شگفتہ کو اپنے دل سے نہیں نکال سکا تھا اور شاید لاشعوری طور پر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ہم پورے مان کے ساتھ آپ کی بیٹی شگفتہ کا ہاتھ اپنے زبیر کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر شاہد اور طاہرہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔
وہ شدید جذباتی ہو گئے؟ شاہد نے شگفتہ سے اس کی مرضی پوچھی تو شگفتہ نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لیں، جس میں اس بار کوئی دکھ یا مجبوری نہیں تھی بلکہ دلی رضامندی تھی۔ بغیر کسی تاخیر کے انتہائی سادگی اور نیک خواہشات کے ساتھ شگفتہ کا نکاح زبیر احمد سے کرا دیا گیا۔ رخصتی کے وقت شاہد صاحب نے زبیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹا، میں نے ایک بار ظاہر دیکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب میں اپنی بیٹی ایک سچے اور مخلص انسان کو سونپ رہا ہوں۔ زبیر نے مسکرا کر کہا کہ انکل جی، یہ اب میری کائنات ہے، آپ بے فکر رہیں۔ شگفتہ اپنے نئے گھر میں زبیر کی محبت اور احترام پا کر بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی رمق، رونق اور مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ شاہد اکثر اپنی بیٹی سے ملنے جاتے اور جب بھی وہ اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے پر خوشی اور کھلکھلاتی مسکراہٹ دیکھتے تو اس کا دل گہرے سکون سے بھر جاتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے جس نے اندھیری رات کے بعد اس کی بیٹی کی زندگی میں ایک روشن اور خوبصورت سورج طلوع کیا تھا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔